السلام علیکم۔ ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں نیلم کا مرکز، تحریر دیبت بسم، قسط نمبر 2۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا ہے اس نے۔ وہ بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی ہے۔ آس عالم ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک باروب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہنوز سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈ پر جمی تھی۔ کمرے میں ان شیڈ سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا سر اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایم ایس پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں۔ مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتے اسے مارنے کی، حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے، نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایم ایس کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی، اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایم ایس نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچے ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الضحاک کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایم ایس نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس بات کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایم ایس کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الضحاک کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے، دانت پر دانت جمائے ضبط سے ان کی سب باتیں سنتے آس کو دیکھ رہے تھے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر اسٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیریں پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانا پروو مائی سیلف۔ سر، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے، میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی
BND روس کی FSB، فرانس کی DGIS، بھارت کی را، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک MS کو نہیں پکڑ سکتی۔ اس کا لہجہ جرح کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے ISI نہیں۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودیہ عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ MS کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے۔ اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرح نہیں کر سکتے۔ آس عالم، اگر میں چاہوں تو تم پہ سختی بھی کر سکتا ہوں۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ لہجے سے ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے کاٹ دار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لی کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگی۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ نمایاں تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے بلاسٹ میں ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ MS کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے MS پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی، اور پھر پچھلے سال تم اس کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو، اور MS سے اپنے والدین کی موت کا ISI 5 سال میں بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ Am I right؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنے کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گربیان میرے ہاتھ میں نہیں آتا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شراریں دوڑنے لگی تھی۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً MS پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا، ہنکار بھرا۔ جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشن سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا، اور جذباتیت میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیرت صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا بازو زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑ خانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازوں کے اوپر گھٹنوں سے بالشت بھرا اونچی اسٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے باقی کو پچھ سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں، مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دیا آج تو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا تھا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہوں صبح و شام، مگر تو کرے گی اپنی من مانی۔ شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنے ثبوت کی ضد پر جھولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے، اسے برقرار نہ رہنے دینا۔ کمبخت، دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرسٹ فلور کی راہداری کی سائیڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہو جاتی تھی وہاں سے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی ہوئی اپنے اور سائیکا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی، تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، بھاڑ میں جائیں۔ اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جاگرز کے تسمے کھولتی اب موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا، کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نہ ڈانٹ؟ اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا دادو کا؟ جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی سائیکا فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ، یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے ٹیوری چڑھائی۔ اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہہ لگاتے بھرمی سے پوچھنے لگی۔ جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھما دیتی ہیں دادو، بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئندہ نو چادر۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ گڑیا، ایسا نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں۔ اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے، مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جان۔ وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی۔ ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے ہیں اور چادر بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں، مگر دادو کی تسلی تب بھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ پھیلا کر کہتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر جت لیٹ گئی۔ دادو بھی کیا کریں، روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی آنٹی آ جاتی ہیں ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی کوشش کرنے کے لیے۔
پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے، بابا کو تم ابھی تک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں اور دادو ہمیشہ کی طرح تم پر خفا ہو جاتی ہیں، سائکا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاؤ سمیٹنے لگی۔ اب کون آ گیا؟ جو دادو کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ ہاتھوں سے کن پٹی سہلاتے ہوئے بیڈ پر چت لیٹے چھت پر گڑوں گڑوں کی آواز پیدا کرتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے اس کے ساتھ والا گھر، سائکا نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ وہ کوہنی کے بل کچھ اونچی ہو کر سائکا کی بات سن رہی تھی۔ اوہو، جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائکا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا، آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پرپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائکا نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہ آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کوہنی نیچے کیے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی، اور یہ تو اچھی بات ہے، مگر یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے، اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائکا بول رہی تھی۔ وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائکا نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا۔ پہلے دادو، اب آپ سب مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ہیں، ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہو گئی کہ کیا آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائکا کو دیکھا۔ ہا، شکل دیکھو اپنی، بدھو ابھی نہیں آیا مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی جانے لگی تھی جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے۔ سائکا معنی خیز الفاظ سے کہتے باہر نکل گئی۔ اوہ نو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔